ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه محمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا عدو ولا طير ولا هامة ولا سفر. وفي موضع آخر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا عدو ولا سفر ولا غول. وفي موضع آخر قال: لا طير وأفعال الخير، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم سامعین، ابھی عربی مہینہ کہہ لیجیے یا اسلامی مہینہ کہہ لیجیے، اس اعتبار سے سال کا دوسرا مہینہ، پہلا مہینہ محرم الحرام اور دوسرا مہینہ صفر المظفر. جس طریقے سے انگریزی میں 12 مہینے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں بھی 12 مہینے، اور سال کا گزرنا 12 مہینے پر ہوتا ہے. انگریزی اور عربی کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، دونوں ہی مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. چاند سورج اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس کی گردش پر دن، ہفتہ، مہینہ، سال پورا ہوتا ہے. لیکن چونکہ سورج کی اپنی ایک گردش ہے، چاند کی اپنی ایک گردش ہے، جب تک سائنس ایڈوانس نہیں ہوئی تھی اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی کہ سورج کی گردش کا پتہ لگایا جا سکے، وہاں تک چاند ہی سے تاریخ کے دیکھنے کا اور دن اور مہینے اور سال کے حساب کتاب کا نظام چلتا تھا. کیونکہ چاند کی کٹ صاف واضح طور پر دکھتی ہے، کبھی چاند موٹا ہوتا ہے، کبھی بالکل باریک ہوتا ہے، کبھی پورا اکھا ہوتا ہے، کبھی پھر کٹتا ہے. اور جب تک لوگ چاند سے دیکھتے تھے، ایسے ماہر لوگ موجود تھے کہ چاند دیکھ کر تاریخ بتا دیتے تھے کہ آج کتنی تاریخ ہے. چونکہ ہم اب دیکھتے نہیں ہیں کیلنڈر، آج کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں کیلنڈر ہیں جو تاریخ بتاتے ہیں، اس لیے ہم چاند کی کٹنگ پر دھیان نہیں کرتے. بس چند مہینے ہیں جن میں جیسے رمضان ہے، عید ہے، بقرہ عید ہے، اس کا چاند ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. عام طور سے تمام مہینوں کے چاند کے دیکھنے کا ہمارے اندر شوق اور جذبہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کی عادت ہے کہ ہم تمام مہینے کے چاند کو دیکھیں اور چاند سے تاریخ کا پتہ لگائیں. بہرحال تو چاند پر چلنے والے جو مہینے ہیں، جن میں اردو مہینے جو شمار ہوتے ہیں یا عربی مہینے جو شمار ہوتے ہیں، وہ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے. ان میں سے جو دوسرا مہینہ ہے جو فی الحال جاری ہے، صفر المظفر، اس کا پورا نام ہے صفر المظفر، عام طور سے صفر سے ہی کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں خاص وضاحت مطلوب ہے. آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کا جو خاص خطہ ہے جہاں حضور تشریف لائے، مکہ کی سرزمین جو ہے، اس میں مشرکین آباد تھے. ان کے اپنے اپنے من گھڑت توہمات اور تشہمات تھے. چنانچہ سفر کے مہینے کو وہ منحوس مہینہ سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور سفر کے مہینے کے اندر
کوئی بھلا کام، خیر کا کام نہیں کرتے تھے۔ کوئی تجارت کرنی ہو تو سفر کے مہینے میں نہیں کرتے تھے، بزنس کرنا ہو تو سفر کے مہینے میں نہیں کرتے تھے، کوئی نیا کام شروع کرنا ہے، گھر لینا ہے یا گھر کی تعمیر کرنی ہے، گھر بنوانا ہے تو سفر کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح نکاح، شادی بیاہ کا معاملہ ہے تو سفر کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ اب یہ تو ان مشرکوں کی سوچ تھی، لیکن آج بھی کم علم والے اور نادان مسلمان جن کو صحیح علم نہیں ہے، وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کی جا سکتی، سفر کے مہینے میں کوئی نئی دکان نہیں لگائی جا سکتی، سفر کے مہینے میں دکان کی اوپننگ نہیں کی جا سکتی، سفر کے مہینے میں کوئی نیا بزنس نہیں کیا جا سکتا، سفر کے مہینے کے اندر گھر کو بنوانا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں نحوست ہے۔ اگر سفر کے مہینے میں یہ کام کیا جائے گا تو پائے تکمیل تک کامیابی کے ساتھ نہیں پہنچے گا، یعنی وہ بزنس یا وہ کام یا وہ گھر کہہ لو جس کو سفر کے مہینے میں شروع کیا جائے گا وہ سکسیسفل نہیں ہوگا۔ آج بھی کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں۔ آج کی تقریر کا اصل مقصد ہی ہماری سوچ کو درست کرنا اور اسلام کے مطابق اس کو ڈھالنا ہے۔ لہذا کسی دن میں یا کسی گھڑی میں یا کسی وقت میں یا کسی مہینے یا کسی سال میں یا کسی جگہ میں کہیں بھی کوئی نحوست نہیں ہے، کہیں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس کو ہمارے پرانے لوگ، بزرگ لوگ تیرا تیجی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سفر کی 13 تاریخ تک تو کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، نکاح بیاہ شادی وغیرہ اور گھر بنانا، گھر کی تعمیر کرنا یا کام شروع کرنا یا دکان کا لین دین کرنا یا دکان کھولنا، یہ سفر میں 13 تاریخ تک نہیں کیا جائے گا، 13 تیجی ختم ہو جائے گا اس کے بعد کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ 13 تیجی کے اندر نحوست ہے۔ آج بھی کچے ایمان کا اور کم علم اور نادان مسلمان یہ سمجھتا ہے۔ لہذا اپنی اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صاف صاف ارشاد ہے، جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدو ولا طیر ولا حامۃ ولا سفر۔ لا عدو کے معنی کیا ہے؟ کہ کوئی بیماری جو ہے، وائرس جو ہے، وہ اس کے اندر یہ عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ وہ خود سے ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہے، چھوا چھوت کی بیماری جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں ایک قصہ بھی نقل کیا گیا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک اعرابی شخص یعنی دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ حضور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ میں بیماری ہے، جب وہ اونٹ دوسرے اونٹوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے جن میں بیماریاں نہیں ہیں تو اس کو بھی وہ بیماری لگ جاتی ہے، اور آپ تو فرما رہے کہ لا عدوا۔ تو حضور نے یہ جواب دیا کہ جو پہلے اونٹ کو لگی وہ کس میں سے لگی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہلے اونٹ کو بیماری دینے والا اللہ کی ذات ہے، وہیں ان اونٹوں کو بھی بیماری اللہ ہی کی ذات نے فیصلہ فرمایا تو لگی، نہیں فرمایا تو نہیں لگی۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں میں کچھ دیکھا کہ کورونا وائرس پھیلا، اب یہ مانا جاتا تھا کہ جو کانٹیکٹ میں آئے گا سب کو لگے گی تو دنیا ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہر انسان ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، پریوار کے کانٹیکٹ میں، اڑوس پڑوس کے کانٹیکٹ میں۔ جس کو ہوا اس کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانے پینے والوں کو نہیں ہوا، اور دور دور رہنے والوں کو بھی ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کی جو بیماریاں ہیں جو ایک سے دوسرے پر چڑھتی ہیں، تو اس کا چڑھنا بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ کورونا میں دور رہنے والوں کو بھی ہو گیا اور ساتھ میں رہ کر کھانے پینے والوں کو بھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو
بنفسہ، بیماری کو یہ سمجھنا کہ یہ دوسرے میں خود بخود منتقل ہوتی ہے، ایسی کوئی بیماری نہیں۔ ایک بات، ولا طیارہ، اور نہ ہی پرندوں کے اندر کوئی نحوست ہے۔ ولا طیارہ فرمانے کی ضرورت اس طریقے سے پیش آئی کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کوئی بڑا کام کرتے، تجارت کے لیے کوئی سفر کرتے یا نکاح بیاہ کرنا ہوتا، تو وہ کیا کرتے، ایک پرندے کو اڑاتے۔ اب وہ پرندہ اڑتے اڑتے دائیں طرف مڑ گیا تو وہ کہتے تھے ہمارا یہ کام کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوگا، یعنی سکسیسفل ہوگا، سفلتا ملے گی۔ اور اگر وہ پرندہ اڑتے اڑتے بائیں طرف مڑ گیا تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اب ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے کے دائیں اور بائیں مڑنے میں بھی کوئی نحوست اور کامیابی کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی کامیابی دینے والا ہے اور ناکامی کا مالک بھی اسی کی ذات ہے۔ یہ ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ اور اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بازاروں اور سڑکوں پر لگائے ہوئے کچھ اس طریقہ کا کھیل ہے کہ وہ طوطا ہے، وہ پرچی کھینچ کے نکالتا ہے، پھر پرچی میں نکلتا ہے تو وہ مسلمان سمجھتا ہے کہ اب تو میرے جو طوطے نے نکال دیا وہ ہوگا۔ اگر اس میں کامیابی کا نکل آیا، سکسیسفل ہوگا، بزنس بڑھے گا تو خوش ہو جاتا ہے، بزنس میرا بڑھے گا۔ اگر اس میں نکل آیا ناکام ہوگا، یہ ہوگا، تو طرح طریقے سے اس کے ٹوٹ کے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ یہ سارے کمزور ایمان کی علامت ہیں۔ بعض سے مسلمانوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ غیروں کے پاس جا کر، پنڈتوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کی ریکھائیں پڑھواتے کہ اس کی تقدیر میں کیا ہے۔ ارے وہ ہاتھ کی ریکھا پڑھ لیتا تو وہ خود پنڈت نہیں رہتا۔ یہ سب ڈھکوسلا بازی ہے اور اس طریقے کا اعمال ایمان کی کمزوری ہے۔ کسی چیز میں نحوست جاننا اور کسی چیز میں کامیابی اور فلاح جاننا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے اس کا انکار کرتی ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، کامیابی دینے والی بھی اسی کی ذات ہے اور ناکامی بھی ہو تو اسی کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں محنت مثبت طور پر کرنا ہے۔ اللہ کی ذات کو اگر مقدر ہوگا، ہمارے لیے اس میں خیر ہوگی تو اللہ کامیاب فرمائے گا، اور اگر ہمارے لیے ہی اس میں شر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس چیز کے فیصلے نہیں فرماتا۔ قرآن کریم میں صاف آیات ہے کہ بندہ ایک چیز میں اپنا بھلا سمجھتا ہے، حقیقت میں اس میں نقصان ہے، تو اللہ رب العزت اس کو وہ چیزیں نہیں عطا فرماتا۔ مثلا ہم خوب روپیے پیسے کی طلب میں رہتے ہیں، بڑے گھر کی طلب میں رہتے ہیں، مالداری کے طلب میں رہتے ہیں، پھر ہمیں یہ چیز میسر نہیں آتی، نصیب نہیں ہوتی، تو ہم کوستے ہیں کہ میری تو تقدیر ہی خراب ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم اپنی ذات سے سمجھ رہے تھے کہ خوب پیسہ مل جائے گا تو میرا بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، لیکن کیا پتہ اس میں ہمارا نقصان چھپا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ مال اتنی زیادہ ٹینشن، اتنے زیادہ دشمن۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹینشن سے خوش رکھنے کے لیے کبھی غریبی ہی رکھتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا بھلا ہے۔ اس کی اور تفصیل ہے، میں اس کی تفصیل میں جاننے اس کے بجائے سفر کی تفصیل پر آنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو سفر کے مہینے کی میں نے خرابی بتائی کہ عام کفار اور قبائل عرب یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، یعنی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ آج بھی عام مسلمان، نادان مسلمان سفر کے مہینے کو لے کر کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں، جیسے کہ پہلے بتایا، کوئی بڑا کام، کوئی بزنس، کوئی دکان، گھر کا تعمیری کام، یا اسی طریقے سے شادی بیاہ نکاح، وہ سفر کے مہینے میں نہیں کرتے، یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر نحوست ہے۔ تو جان لو کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ جو حدیث میں نے پڑھی لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفرہ، مشکات شریف میں یہ حدیث نمبر 4572 اور بخاری شریف میں 4707، 5717، 7557 اور 5770، 5773
5775 اتنی جگہ پر یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، اور صرف یہ لا سفر یعنی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے جیسا کہ لوگ مانتے ہیں، اسی طرح تمام منحوسات کی نفی ہو گئی۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، کہیں دکان لگائی نہیں چلی تو بولے یہ جگہ منحوس ہے، کوئی منحوست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں دن میں کوئی کام کیا، بولے میرے لیے تو پنگل کا دن ہی نحوست والا ہے، میرا منگل کے دن کام ہی نہیں بنتا، تو کوئی نحوست کسی چیز میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک غلط فہمی ہے کہ نحوست مانتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی کیا ہے کہ اس نحوست کو دور کرنے کے لیے بجائے اگر کامیابی نہیں بھی ہو رہی ہے اور کوئی ناکامی پیش آ رہی ہے تو بجائے اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے، بجائے اللہ کو منانے کے، عام مسلمان، نادان مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے پھر لکی تلاش کرنے لگتے ہیں کہ میرے لیے فلاں دن نحوست ہے تو کون سا دن میرے لیے لکی ہے، اور وہ اس کے لیے ادھر ادھر ایران توران لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہاتھ میں وہ لکی پہنتے ہیں، کوئی ہرے رنگ کو پہن رہا ہے، کوئی فالسے رنگ کو، کوئی گلابی رنگ کو، کوئی کالے رنگ کو۔ بہت سی مرتبہ انگوٹھی بھی یہ باپوؤں سے پوچھ کر بنواتے ہیں کہ میرے لیے کون سے کلر کی انگوٹھی لکی ہوگی، یعنی اچھی ثابت ہوگی، میں کون سے کلر کی انگوٹھی پہنوں گا تو اپنی زندگی میں کامیاب اور سکسیسفل انسان بنوں گا۔ اب وہ ان کے نام کو نکال کر، نام کی تختی بنا کر، حروف تہجی کے نمبر نکال کر، نمبر سے پھر کلر کے نام نکال کر وہ بتائے گا کہ بدھ کا دن آپ کے لیے لکی ہے اور لال کلر کی انگوٹھی سے آپ سکسیسفل ہو جائیں گے، لال کلر کی انگوٹھی لکی ہے، بلیک کلر کی انگوٹھی لکی ہے، یہ لکی ہے، وہ لکی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، تمام چیزوں کا مالک ہے حقیقی، اور اصل چیز اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کوئی کالی انگوٹھی پہن لے، پیلی انگوٹھی پہن لے، لال انگوٹھی پہن لے، پوچھے پہن لے، ہاتھ کے گرے کلر کے، کوئی بھی رنگ کا پہن لے، مقصد اصلی یہ ہے کہ ان جیسی چیزوں کے اندر ہمارے لیے نیک فعال یعنی لکی ہونا اور اس کا نہ ہونا، منحوس ہونا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو یہ ایمان کی کمزوری ہے اور اللہ رب العزت کے اوپر یقین کی کمزوری ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، یعنی سفر کے مہینے کے اندر کوئی خاص نحوست نہیں ہے۔ جب سفر کے مہینے میں، اس وقت صرف سفر کے مہینے کو نحوست سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کی نفی فرما دی۔ آج ہم جس چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہوتی، اور جن چیزوں کو اپنے لیے لکی سمجھتے ہیں ان کو لکی سمجھنا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ہمارے خدا نہیں ہے، مالک حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے حکم سے کامیابی اور سفلتا اور سکسیسفلی ہوتی ہے، اور اس کی ناراضگی سے ناکامیابی اور اسفلتا ہوتی ہے۔ صرف یہ ایمان اصل ایمان ہے۔ جس کے پاس یہ ایمان ہے وہ اصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق اور سچا امتی ہے۔ اچھا، سفر کے مہینے کو نحوست والا سمجھنا اس لیے بھی رائج ہے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے جو وصال ہوا ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اس سے پہلے سفر المظفر کے مہینے میں آپ کو بخار آنا شروع ہوا۔ بیماری آپ کی شروع ہوئی سفر المظفر سے، اور یہ بیماری چلتے چلتے ربیع الاول تک گئی، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ دنیا سے وصال فرما گئے۔ آپ کی ظاہری حیات ختم ہو گئی۔ تو لوگ اس لیے بھی اس کو منحوس والا مہینہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بیماری لگی جس بیماری کی وجہ سے آپ کی ظاہری حیات ختم ہو گئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ جس مہینے میں بیماری لگی اس کو نحوست والا سمجھتے ہیں، جس مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس کو برکت والا سمجھتے ہیں۔ بظاہر تو جس میں تشریف لے گئے دنیا سے ظاہری حیات ختم ہو گئی اس کو اور بڑا منحوس سمجھنا چاہیے اگر یہی عقیدہ رکھنا تھا تو، لیکن نہیں، اس میں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اس میں خوشیوں کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آنا بھی اسی مہینے میں، جانا بھی اسی مہینے میں، تو آنے کی خوشی اتنی غالب ہے کہ جانے کا غم بھول گئے۔
اور سفر کے مہینے کو آج تک نحوست سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، تو بیماری کی وجہ سے تو نحوست جانا جا رہا ہے، لیکن جب دنیا سے تشریف لے گئے اس مہینے میں خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ طرز عمل بھی غلط ہے، چاہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بیمار ہوئے ہوں، لیکن بیماری اور اسی طریقے سے موت اور صحت یہ سب اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے، اسی لیے حضور نے فرما دیا لا سفر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے کے پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں، یعنی سفر کے مہینے کو نحوست میں منحوس بتاتے ہیں اور اس کے اندر نحوست کو مانتے ہیں اور نحوست کو مان کر دوسرے رسم و رواج کو انجام دیتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے لیے ایک غلط اور موضوع حدیث کو گھڑا ہے۔ وہ غلط اور موضوع حدیث کیا بیان کرتے ہیں وہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی خروج السفر بشرہ الجنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری سنائی اس کے لیے میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تمام محدثین، تمام علماء حدیث اور تمام ایسے لوگ جو حدیث کا علم رکھتے ہیں، صحیح غلط پرکھنے کی ان کے پاس علم موجود ہے، تمام ائمہ احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، غلط ہے، موضوع ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی شرح موجود ہے، مشکات المصابیح کی شرح موجود ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سراسر گھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح علماء کی ایک بہت بڑی فہرست ہے جنہوں نے حدیثوں کے پیچھے اپنی زندگی کھپا دی اور صحیح، ضعیف اور موضوع روایتوں کو الگ کر دیا۔ وہ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہے یہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع کہتے ہیں من گھڑت روایت، جس کو عربی آتی ہو یا نہ بھی آتی ہو، ایک حدیث گھڑ لے اور بنا دے اور ایک بات بنا دے اور کہہ دے یہ حدیث میں۔ اور اس کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح ارشاد موجود ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جانتے ہوئے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی اپنی طرف سے ایک بات بیان کی اس کو حدیث میں جوڑ دیا، اپنی طرف سے کوئی اپنے کو اچھا لگ رہا تھا کام اس کو بیان کیا، اس کو حدیث میں جوڑ دیا۔ جس نے ایسا کوئی کام کیا، یعنی حضور نے کوئی بات نہیں فرمائی اس کو بیان کر کے کہے کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، تو ایسا شخص جہنم میں اپنا ریزرویشن کر لے، جہنم میں اپنا ٹھکانہ کنفرم کر لے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یعنی آگ کے اندر وہ اپنا ٹھکانہ کنفرم کر رہا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ اور اس طریقے کی جو چیزیں ہیں، اس پر ہمیں بہت سی مرتبہ ایسے میسیجز آتے ہیں حدیث میں یہ آیا، اور ہم کیا کرتے ہیں عمل کی فکر کم کرتے ہیں، 10 لوگوں کو پہنچانے کی فکر پہلے کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی کہ بسا اوقات میں نے دیکھا وہی میسیج بھیج رہا ہوگا کہ نماز کے پڑھنے کے یہ فائدے ہیں، اور وہ نماز میں غائب ہے۔ اس نے 10 لوگوں کو میسیج بھیج دیا، اپنا دیندار ہونا سمجھ لیا، 10 لوگوں کو سوچ رہا جن کو میں نے میسیج بھیجا وہ نمازی ہو گئے، میرے کو جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ 10 آگے 10 کو بھیج رہے، نماز پڑھنے کوئی نہیں ہے۔ جمعہ میں مسجد بھرا جا رہی ہے اور پھر جمعہ کے بعد واپس خالی ہو جا رہی ہے۔ یہ رویہ ہے۔ تو اس طریقے کے میسیجز جو ہمارے سوشل میڈیا پر آتے، بہت سی مرتبہ یہ آتا ہے حضرت علی نے فرمایا، اچھی اچھی جتنی باتیں ہیں سب کو حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہ خاص طور سے شیعوں کا عمل ہے کہ ہر بھلی بات کو حضرت علی کے کھاتے میں ڈالتے جاتے ہیں۔ جب چیک کیا جائے گا تو 70% تو کیا 90% باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حضرت علی نے کبھی فرمایا ہی نہیں، لیکن حضرت علی نے فرمایا، اور وہ ہمارے میسیجز کے ذریعے ہمارے درمیان گردش کرتے رہتی ہے، جو ایمان کو کمزور اور خراب کرنے میں اس کا ایک بہت بڑا دخل اور عمل ہے۔ اسی لیے
کبھی بھی ہمارے میسیج میں یا واٹس ایپ گروپ یا اسٹیٹس پر اس طریقے کی کوئی بات آئے جس کو حدیث بتایا جا رہا ہے یا جس کو حضرت علی کا فرمان بتایا جا رہا ہے، جب تک ہم کنفرم نہ کر لیں کہ واقعی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، واقعی حضرت علی کا فرمان ہے یا نہیں ہے، ہم آگے اس کو شیئر نہ کریں، بالکل بھی شیئر نہ کریں۔ دنیا بھر کی اچھی باتیں بھیجیں، کیا ضرورت ہے کہ جب اس کو حدیث کا نام بتائیں گے جبھی لوگ عمل کریں گے؟ اور یہ کون سی بڑی بات ہے کہ ہمارا میسج پڑھ کے سامنے والا عمل ہی پر اتر آئے گا؟ اسی لیے حدیث کے نام پر اس طریقے کی چیزوں کو یا اس طریقے کے میسیجز کو فٹافٹ ہم آگے چلتا نہ کریں، فارورڈ نہ کریں، پہلے اس کی تحقیق کریں کہ جو بندہ مجھے بھیج رہا ہے اس کا لیول کیا ہے، یا وہ حدیثوں کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ اگر وہ حدیثوں کا علم نہیں رکھتا ہے تو اس کو خود کہیں کہ یہ حدیث کس کتاب میں کس جگہ لکھی ہوئی ہے، اس کا ریفرنس بھی دے اور اس کا حوالہ بھی بتا، پھر اس کو آگے بھیجنے کی ہم فکر کریں۔ اس سے پہلے ہم حدیث کا نام سنتے ہی یا حضرت علی کا فرمان سنتے ہی اس کو آگے بھیجنے کی فکر نہ کریں، کیونکہ مبادا یہ ہو کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہو یا حدیث میں وہ چیز نہیں موجود ہو۔ جیسے کہ میں نے بتایا، لوگ حدیث کا نام رکھ کر من بشرنی خروج سفری بشرہ الجنہ اس کو بہت زیادہ شیئر اور فارورڈ کرتے ہیں، جبکہ یہ حدیث نہیں، یہ من گھڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے جس کو کسی نے گھڑا ہے۔ حضور نے کہیں بھی ایسا کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ اسی لیے ایک تو ہمیں عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کے اندر کارساز حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، کامیابی بھی اسی کی ذات سے ہوتی ہے، ناکامیابی بھی دینے والا وہی ہے، بھلے اس میں ہمارے لیے کیا خیر چھپی ہمیں معلوم نہ ہو۔ اسی طریقے سے کوئی کام کرنے کے لیے کسی نحوست اور کسی منحوس اور نحوست چیزوں کو دور کرنے کے لیے کسی طریقے کے لکی نمبر اور لکی پونچ اور لکی گھڑی اور لکی تاریخ اور لکی انگوٹھی کی ضرورت نہیں۔ انگوٹھی کا یوں پہننا جائز ہے، آپ پہن لیں، جو اچھی لگے وہ پہن لیں، لیکن اس کو لکی سمجھ کر پہننا کہ یہ میری قسمت کا تالا کھولنے والی ہے، اس کو اللہ بنانا ہے۔ صاف بات۔ اگر کوئی اس نیت سے کوئی لکی یا اس طریقے کی چیزیں پہنتا ہے کہ اس سے میری قسمت چمک جائے گی، تو جان لو کہ وہ اس لکی اور اس کو اپنا اللہ بنا رہا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جو حدیث میں نے بتائی، جو موضوع کہ جو سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے گا، بہت سے لوگ سفر کے اندر جب آخری بود آتا ہے تو گھومنا پھرنا شروع کرتے ہیں کہ پورا سفر گزر گیا، ہم صحیح سلامت بچ گئے، کوئی ہمارے اوپر نحوست نہیں آئی، اور لہٰذا پھر اس کے لیے بھی طرح طرح کی روایت کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں گھر سے باہر نکلو، سفر کے مہینے میں گھومو۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں کے خلاف ہیں، شریعت اسلامیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے اور مہینے ہیں ویسے سفر کا بھی مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو سفر کے مہینے میں کر سکتا ہے، کوئی دکان کھولنا چاہے تو سفر کے مہینے میں کھول سکتا ہے، کوئی تجارت کرنا چاہے تو کوئی مکروہ نہیں ہے، تجارت کر سکتا ہے، کوئی گھر کی تعمیر کرانا چاہے، یعنی کوئی بھی بھلا کام اچھا کام کرنا چاہے تو سفر کے مہینے میں کر سکتا ہے، کسی ذات کی اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پانی دو۔ نہیں پڑھیں گے، مریدہ نہیں پڑھانے، بتا رہا ہوں نہیں پڑھیں، مریدہ نہیں پڑھانے، میں نہیں بھی ہوں تو ملا میرے کو اڑا دیں۔